میرے پیارے مسلمان دوستوں، میرے دنیا بھر کے مسلمان ماں بہنوں اور میری یار، میرے دوست، میرے سنگی ساتھی، ہم آپ سے ایک اہم بات بتانا چاہتے ہیں۔ اب سن لو میرے یار، غور سے سنو میری بات، آپ کو ضرور صحیح سمجھ میں آئے گا۔ ہم بڑے نادان بھی ہے اور گناہگار بھی ہے، ہمارے پاس بہت تھوڑے علم ہے، پر ہے الحمدللہ اللہ نے ہمیں تھوڑا بہت علم دیا ہے۔ ہمارے پاس جتنی تھوڑی علم ہے، اللہ نے ہمیں جو دیا ہے، اس کے حساب سے، اس کے حیثیت سے ہم آپ سے کچھ بتانا چاہیں گے۔ تو میرے یارو، آج کے دور ہم اس پہ جب غور کرتے ہیں، آج کے سماج کی حالت کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں اور اس پر ہم غور فکر کرتے ہیں، تو سچ میں دوستو رونا آتا ہے۔ سوچ میں پڑ جاتے ہیں ہم کہ ہمارے مسلمان سماج کس قدر غلط راستے پہ جا رہے ہیں، ہلاکت کی اور جا رہے ہیں، مشکلوں کی اور جا رہے ہیں، پھر بھی وہ خود کو خوش محسوس کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کھلواڑ کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس کی جیون کا جو زندگی گزرنے کا جو ڈھنگ ہے، بالکل سارے کے سارے ہی 95% جو ہے غیروں کی طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، صرف خود کو مسلمان کہتا ہے۔ ایسی ہماری مسلمان سماج میں زیادہ تر انسان ہے، سارے ایک جیسا نہیں ہے میرے دوستو۔ الحمدللہ اللہ کے کچھ سمجھدار، کچھ فرما بردار بندہ بندی دنیا میں موجود ہے، الحمدللہ ہمارے یہاں ہے، آپ کے وہاں بھی ہے، دنیا بھر میں ہے، پر بہت کم ہے دوستو، بہت کم ہے۔ کیا بتاؤ آپ کو؟ تو جو اللہ کی حکم سے کھلواڑ کر رہے ہو، جو اللہ کی حکم کو توڑ رہے ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ رہے ہو، ہم اس کے لیے کہہ رہے ہیں میرے یارو، میرے دوستو، ہماری بات کا برا نہ مانو میرے یارو۔ آج کی دور میں خاص کر کے ہماری مسلمان سماج کو ہلاکت سے، مصیبتوں سے، ناکامی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ دنیا بھر کی ہر انسان کو ہم سے کچھ نفع پہنچے، ہم سے کچھ اچھائی پھیلے دنیا بھر میں، اس کے لیے ہم ایک کام آپ کو بتا رہا ہوں دوستو۔ دنیا بھر میں یہ کام اللہ نے چلایا ہے، اللہ کا کام ہے، جس کام کے لیے اللہ نے ہر زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی ہمارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی پیغمبر آئے، نبی آئے، رسول آئے، سارے نبیوں کو اللہ نے جس کام کے لیے چنتے تھے، جس کام کے لیے چن کر دنیا میں بھیجا کرتا تھا، وہ کام ہے دعوت و تبلیغ۔ جی، دعوت کی کام ہے، حق کی طرف بلانا لوگوں کو، بھولے بھٹکے لوگوں کو، جو غلط راستے میں ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر، خالق کو چھوڑ کر، اپنے رب کو چھوڑ کر، بنانے والوں کو چھوڑ کر، بنی ہوئی چیزوں کو پوجتے تھے، اب بھی پوج رہے ہیں، مخلوق کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جی، جو رب کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوتے تھے، اس لوگوں کو اللہ تک جوڑنے کے لیے، اللہ سے جوڑنے کے لیے، اللہ کی تعارف کرانے کے لیے ہر زمانے میں اللہ نبی اور رسولوں کو بھیجا کرتے تھے، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے تقدیر والے ہیں، ہم بڑے اللہ کے چنے ہوئے امت ہے، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ نے ہم پر رحم کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کی کروڑوں احسان ہے ہم پر، کروڑوں نعمت ہے ہم پر، ہم چھوٹی سی اللہ کی احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، ہمارے اندر وہ حیثیت ہے ہی نہیں،
کروڑوں احسان ہے ہمارے اوپر اللہ کا۔ تو میرے یارو، اللہ نے جو ہمیں نعمت دی ہے اس کے ہم قدر کریں، ہم اس سے بے فکر نہ ہو جائے، اس کی ہم نا قدری نہ کریں۔ تو میرے یارو، اللہ نے ہمیں آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت میں پیدا فرمایا۔ جی، امام الانبیاء، ہمارا نبی، خاتم النبی، سارے جہان کا سردار، جی، رحمت للعالمین بنایا ہمارے نبی کو، اور ہم اس نبی کی امت ہے۔ تو نبی آنے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، لیکن دنیا بھر میں کروڑوں انسان آ رہی ہے اور آنے والے ہیں۔ قیامت سے پہلے کروڑوں انسان دنیا میں آنے والے ہیں۔ اس تک حق پہنچانے والا ہمیں بنایا اللہ نے، ہمیں ذمہ داری دی ہے، ہمیں اس کی حکم دی ہے اللہ نے، جی، کیونکہ ہم آخری نبی کی آخری امت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور ہم آخری امت کے بعد ہمارے بعد کوئی امت بھی نہیں۔ تو ہر امتی کے جو ہے ذمہ دار ہے۔ تو جس کو اللہ نے یہ سوچ دیا ہے، جس کو اللہ نے یہ سمجھ دیا ہے، وہ اس کام کو صحیح ڈھنگ سے کرے، صحیح ترتیب سے کرے، اور ہر مسلمان کے لیے اہم ضروری ہے اس کام کو سمجھنا چاہیے۔ اس کام کو سمجھنے کے لیے، اس کام کو اپنے اندر لانے کے لیے، اس کام کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے سفر کرے، وقت لگائے۔ دنیا بھر میں یہ کام اللہ نے چلایا ہے، اللہ کا کام اللہ نے چلایا ہے۔ اگر ہم اس کام سے محروم ہو جائے، اس کام کو ہم نہ کریں، اس کام سے ہم دل نہ لگائے، اس کام کو ہم غلط ثابت کرنے میں لگ جائے، تو ہمارے لیے اس سے زیادہ بیوقوفی بات کوئی نہیں ہوگا، اس سے زیادہ ہلاکت کی بات کوئی نہیں ہوگا۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کام میں وقت لگائے دوستو، اس کام کو اپنا کام سمجھے، اپنا ذمہ داری سمجھے میرے یارو۔ اس کام کو صحیح ترتیب سے کرو، صحیح ڈھنگ سے کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ کرو۔ یہ نبی والا کام ہے۔ اس کام کو اس کام کے لیے اللہ نبیوں کو چنتے تھے، اور ہر نبی کی اخلاق بہترین ہوا کرتا تھا، جی۔ تو ہمیں بھی اپنے اخلاق کو، اپنی زبان کو، اپنا دیکھنے کا ڈھنگ، اپنا چلنے کا ڈھنگ ہمیں جو ہے اچھا بنانا ہوگا۔ اچھے اخلاق کے ساتھ، اپنی اچھی طریقے میں اگر ہم اس کام کو کریں گے، اس سے کیا ہوگا دوستو، ہمارا پریوار سدھرے گا، ہمارا پریوار سنور جائے گا، جنت کی اور جائے گا، کامیابی کی اور جائے گا۔ ناکامی سے ہم بچ سکتے ہیں، اپنے پریوار کو بچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو ہم بچا سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم سارے مسلمان بھائیوں سے خاص کر کے گزارش کر رہے ہیں، اس کام کے لیے وقت نکالے۔ دنیا کی کام کاج کے بیچ میں سے تھوڑی وقت نکالو، کیونکہ دوستو دنیا کی کام کاج چھوڑ کے جانا ایک دن ہوگا، لیکن وہ چھوڑ کے جانا ہوگا، وہ ہم سے جو ہے ہماری جو ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ دنیا کی کام کاج، دنیا کی بنائی ہوئی نام، شہرت، سمان، عزت کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ ہمیں جو نفع پہنچائے گا وہ جو ہے دین اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ کی حکم کو، اللہ کی حق جان کر، اپنا کرتویہ سمجھ کر ہم پورا کریں گے تو ہمارے لیے وہی کام آئے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو میرے یارو، اس کام کو اپنا کام سمجھ کر اس کام میں وقت لگاؤ۔ اگر اپنے پریوار کو سلامت رکھنا چاہتے ہو، سلامت دیکھنا چاہتے ہو، اور جو بھائی ہمارا اس کام میں لگے ہوئے ہیں، ہم اس سے بھی کچھ انورودھ کرتے ہیں دوستو، اس کام کو صحیح طریقے سے کرو، صحیح ڈھنگ سے کرو، اس کام کو کام کی ترتیب سے کرو، اللہ کی حق جان کر، اپنی کرتویہ جان کر، صحیح ڈھنگ سے، صحیح اخلاق سے کرو۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے ہماری دعوت کے کام کرنے والوں میں، یہ دیکھتے ہیں ہم کہ بد اخلاقی کے کارن، غلط عادت کے کارن اس کام میں جو ہے نقصان ہوتا ہے۔ اس کام پر انگلی اٹھانے والا بہت سارے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس کام کو صحیح ترتیب سے کرو، جی۔ اس کام کو پہلے اپنا کرتویہ سمجھو،
اور اللہ کا حق سمجھو، اللہ کی حق کیا ہے، حکم کیا ہے، کس طرح اس کام کو کرنا چاہیے، یہ سمجھ کر کرو، تھوڑی کرو پر اچھا کرو، جی تھوڑی کرو پر اچھا کرو، اس کام کو صحیح ڈھنگ سے کرو، صحیح ترتیب سے کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ کرو، تب جا کے سماج میں اچھا پھیلے گا، ہمارے پریوار میں بھی، ہمارے سنسار میں بھی، ہماری گلی محلے میں بھی، اپنے رشتہ داروں میں اس کام کو حکمت کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ اس کام کو انجام دو۔ اس کام کے لیے ہی ہمیں بڑا مرتبہ ملا ہے، ہم امت محمدی کو بڑی مرتبہ دی ہے اللہ نے، جی اسی کام کے لیے، دوسرا کوئی وجہ نہیں ہے، صرف اسی کام کے لیے ہمیں بہت سارے مرتبہ ملے ہیں، بہت سارے ہم پر اللہ کا وعدہ ہے، بہت سارے اللہ کا کامیابی کا وعدہ ہے اس کام کرنے والے کے لیے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے واسطے اچھا امت بن جاؤ، اپنا اخلاق صحیح کرو، اپنے عمل صحیح کرو، چلنے کا، بولنے کا، دیکھنے کا، جی پھر بھی ہم سے غلطی تو ہو ہی جائے گا، کیونکہ شیطان ہمارے پیچھے ہے، ہمیں بھٹکانے کے لیے، بھڑکانے کے لیے، ہمیں بہکانے کے لیے۔ توبہ کرو دوستو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جی کم سے کم دن میں 100 مرتبہ، اگر 100 مرتبہ نہیں ہوتا ہے، کم سے کم 33 مرتبہ استغفار کرتے رہو، جانے انجانے میں ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو ہی جاتی ہے، تو توبہ کرتے رہو، اور اس کام کو میرے دوستو کرتے رہو، جس سے جیسے ہو سکے، جتنا ہو سکے، جس طریقے سے ہو سکے کرتے رہو، اور صحیح طریقہ ڈھونڈو، صحیح طریقے میں کرتے رہو، جی اکڑنے والا نہ بنو، گھمنڈی نہ بنو، تکبر کرنے والا نہ بنو، تکبر ہلاکت کا جڑ ہے، تکبر کرنے والا کامیاب کبھی نہیں ہوتا۔ تو میرے یارو، اللہ سے اپنے لیے بھی دعا کرو، ہمارے لیے بھی دعا کرو، ساری امت کے لیے دعا کرو، ساری کائنات کے لیے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو خیر فرمائے، ہم سب کی خیر فرمائے، ہم سب کو کامیابی کی اور چلنے کی توفیق دے، ناکامی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی پریوار کو بچا لو دوستو، اپنی نسل کو بچا لو، اپنی فیملی کو بچا لو، اپنی بچہ بچی کو بچا لو، خود کو بچا لو ہلاکت سے، ناکامی سے، ٹھیک ہے میرے یارو۔ کہنے کو تو دل بہت کچھ چاہتا ہے، لیکن بہت تھوڑا علم ہے ہمارے پاس، کیا بتائے دوستو، آگے بتائیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ خیر رہو، خوش رہو، اللہ ہم سب کو صحیح دین اسلام کی سوچ نصیب فرمائے، صحیح سمجھ نصیب فرمائے، حق راہ پر چلنے والا بنائے، اللہم آمین۔